بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ وتوکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین العبد المؤید والمنصور المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیم علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اللہم عجل فرجہ وقرب زمانہ وکثر انصارہ واہلک اعداءہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا وقال وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ خمسہ سجادیہ کے سلسلے کی دوسری مجلس اور لاسٹ نائٹ کی مجلس چونکہ 10ویں کی مجلس تھی تو خاص میں چوتھے امام کی سیرت پر گفتگو نہیں کر سکا۔ آج سے لے کے یہ جو 4 آخری تقاریر ہیں پوری کی پوری تو چوتھے امام کی سیرت پر نہیں ہوں گی، لیکن غم کا بیان اور ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ایک چوتھے امام کی زندگی کا کوئی اہم پہلو، کوئی امپورٹنٹ میسج۔ البتہ اس سے پہلے کہ میں آج کا اصل بیان شروع کروں، ایک چیز کی معذرت۔ مولا کا مشہور فرمان ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم۔ آدمی بہت سے ارادے کرتا ہے، بہت نیتیں کرتا ہے، بہت پلاننگ کرتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی سچویشن چینج ہو جاتی ہے، بیونڈ ہز کنٹرول سرکمسٹانسز ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ تو مولا کا فرمان کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنی نیتوں اور ارادوں۔ آئیے مولانا تشریف لائیے۔ اپنے رب کے کو پہچانا اپنی نیتوں کے ٹوٹنے سے۔ تو کل میں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ آج کی مجلس کا ایک ایسا ٹاپک ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو میں نے منع کر دیا تھا کہ وہ نہ آن لائن اسے سنیں نہ یہاں پہ آئیں، لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ بڑھاپا بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، اور پھر یہ کہ میری ویک میموری تو شروع سے ہی ہے جوانی میں، اب تو اور زیادہ ویک ہو گئی، تو خیال نہیں رہا کہ آج کی رات شب جمعہ۔ اب جو مجھے ریگولر سنتے رہتے ہیں ایسے ہیں کتنے، لیکن جو بھی ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ایوری شب جمعہ میں 3 باتوں پر کچھ نہ کچھ، چاہے ایک منٹ صحیح، ایک جملہ صحیح گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایوری شب جمعہ کا وہ میسج ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے، ریپیٹ ہو ریپیٹ ہو ریپیٹ ہو ایوری شب جمعہ۔ ایک شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات ہے، کیونکہ نیکسٹ ڈے جمعہ ہی کے دن تو امام کا ظہور ہونا ہے۔ ایک شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات ہے، اور ایک شب جمعہ یعنی ایک سے مطلب ایک شب جمعہ کا ایک میسج ہے دعا۔ ہر آدمی پرابلم میں ہے، ہر آدمی مصیبت میں ہے، جب تک کہ حکومت امام قائم نہیں ہوتی۔ یہ ذرا دیکھیے گا، میں نے یہ نہیں کہا کہ جب تک ظہور نہیں ہوتا ہے، نہیں، ظہور کے بعد بھی پرابلم رہیں گے۔ جب تک کہ امام کی حکومت اسٹیبلش نہیں ہوتی ہے، پرابلم مصیبتیں تو ہیں، اور ہمارے پاس ان پرابلم یا مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، ارحم من راس مالہ الرجا وسلاؤہ البکا۔ پروردگار رحم کر اس بندے پر جس کے پاس صرف ایک تجھ سے امید ہے، اور اس کا اسلحہ، اس کا ویپن، اس کے آرمز، اس کا ٹول، اس کے پروٹیکشن کا ذریعہ صرف یہ رونا، جو تیری بارگاہ میں یہ روتا ہے، مثلا دعا۔ تو یہ جب تک کہ حکومت امام قائم نہیں ہو جاتی ہے
وہ تو آتے ہی شروع ہو جائے گی، لیکن پوری اسٹیبلش اس وقت تک دعا کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ آج شروع میں ہی ایک مختصر سی دعا اس لیے بتا دوں کہ مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ایئر جو میری لاسٹ مجلس تھی 25 محرم، وہی جو اس دفعہ بھی ہے، شب 25 چوتھے امام کی شہادت کی مجلس، لاسٹ ایئر بھی وہی تھی۔ اس میں نے کچھ گفٹ آپ کو بتائے تھے جو چوتھا امام ہم کو دے کر گیا ہے قیامت تک کے لیے۔ ایک لسٹ تھی، 3 4 5 ایسے گفٹ ہیں جو اب تک ہمارے پاس ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ گفٹ ہمیں چوتھے امام نے دیے۔ تو آج ایک دعا بھی ایک ایسا ہی گفٹ ہے، ایک دعا، اور یہ دعا بہت اہم موقع پر بھی ہے، اور یہ دعا یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جیسے گناہگار مومن، اہل بیت کی نگاہ میں ہماری امپورٹنس کتنی زیادہ ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں اہل بیت پر جو اپنے غلاموں کے غلام کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں۔ دعا بہت مشہور ہے، اور میں ہر سال جہاں بھی پہلا عشرہ پڑھوں، عاشورے کے دن جو دوپہر کی آفٹرنون کی مجلس ہے جس کے بعد فاقہ توڑا جاتا، اس میں یہ دعا بتاتا ہوں، کیونکہ دعا اسی وقت ملی، چوتھے امام کے تھرو ملی، کہ چوتھے امام یہ فرماتے ہیں جب میرا بابا آخری رخصت کے لیے میرے پاس آیا، جو آپ اور روایت سنتے ہیں کہ چوتھے امام نے دیکھا تو زخمی دیکھا تو پوچھا کہ میرا چچا عباس اور میرا بھائی اکبر اور میرے چچا حبیب بن مظاہر، اور آقا نے ہر ایک کے جواب میں کہا قد قتل قد قتل قد قتل، وہ جو آپ مصائب کی روایت سنتے ہیں۔ اس موقع پر چوتھے امام نے پوچھا تھا کہ بابا اس وقت آپ نے یہاں آنے، اب یہ الفاظ میرے ہیں، آپ نے آنے کی زحمت کی ہے، اس زخمی حالت میں کیوں آئے؟ تو جو اس وقت آقا حسین کے کچھ جملے تو وہ ہیں جو بہت مشہور ہیں، کہ میرے شیعوں کو پیغام دینا کہ جب کبھی پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کریں، اور کسی غریب الوطن کی موت کا تذکرہ کرے تو لیکن کہا کہ میرے شیعوں کو ایک دعا دینا، یعنی دعا دینے کا مطلب ہے میں ایک دعا تمہیں ٹیچ کر رہا ہوں، یہ میرے شیعوں کو ایز اے گفٹ دینا، اور کہنا کہ جب وہ بہت بڑی کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ اب میں کمپیئر تو نہیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ اتنا بڑا گناہ میں کروں، لیکن جیسے آقا حسین اس وقت میدان کربلا میں کتنے اس وقت مصائب میں تھے، وہ آقا کا اسٹیٹس تھا، جن کا رتبہ ہے سوا ان کی مشکل ہے، جو جتنے عظیم ہیں اللہ ان کا اتنا ہی بڑا امتحان لیتا، یعنی جو امتحان حضرت ابراہیم خلیل خدا کا نہیں لیا گیا وہ بھی آقا حسین کا لیا گیا۔ تو ہمارا اتنا بڑا امتحان تو نہیں ہوگا، لیکن ہماری لائف میں جو بہت بڑے بڑے امتحان آئے تو ہمارے شیعوں سے کہنا یہ دعا پڑھا کریں۔ اور اس کے فوراً بعد پھر آقا حسین کی وہ آخری دعا ہے جو شیخ مفید نے کتاب ارشاد میں لکھی، وہ ہم سے ایڈریس کر کے نہیں پڑھی، بس گھوڑے سے گرے ہیں، عمر سعد کی فوج نے گھیرے میں لیا ہے، آقا نے ہاتھ اٹھا کے آسمان کو دیکھا ہے اور ایک 3 جملوں کی دعا اپنے لیے پڑھی ہے۔ اگرچہ علماء کا کہنا ہے کہ مصیبتوں میں وہ دعا بھی بہت اہم، لیکن یہ والی دعا تو آقا نے یہ کہہ کر چوتھے امام کے ذریعے ہم تک پہنچائی، تو گفٹ ہمیں ملا ہے چوتھے امام کے تھرو۔ بہت مختصر دعا ہے جب بہت بڑی پریشانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق یاسین والقرآن الحکیم، بحق طٰہٰ والقرآن العظیم، یا من یقدر علی محتاجین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا مفرغا عن المہمومین، یا منفسا عن مکروبین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صلی علی محمد وآل محمد وافعل بی، اور میری یہ حاجتیں پوری کر دے۔ یہ کب آقا کہہ رہے ہیں؟ 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، اصغر کی ننھی قبر بنا چکے ہیں، 72 داغ سینے پر ہیں، 18 کی لاشیں اٹھا چکے ہیں خاندان کی، اور ہمیں اور آپ کو یہ تحفہ دے رہے ہیں بحق یاسین والقرآن الحکیم سے لے کر وہ آخری جملہ کہ یا راحمت شیخ الکبیر و یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صلی علی محمد وآل محمد وافعل بی۔ تو مصیبتیں، پریشانیاں، پرابلمز ہم کو پیش آتے ہی، تو یہ دعا بہت مختصر چوتھے امام کا وہ گفٹ ہے جو لاسٹ ایئر میں بتانا بھول گیا تھا۔ بھول تو نہیں گیا تھا، مجلس بہت لمبی ہو گئی تھی۔ آئیے اب آج کا موضوع۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پہ بات آگے بڑھاؤں، اس دفعہ مجھے یہاں پہ ایک پرابلم پیش آ رہا ہے، تو شروع میں ہی میں اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے اٹلانٹا میں آتا ہوں تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں
اس اعتبار سے کہ یہاں پہ میں نے دو ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو باقی دنیا میں نہیں، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو میرے لیے باقی پوری دنیا میں اتنا پرابلم کریٹ کرتی کہ بہت سی جگہوں پہ میں مجالس پڑھنا بند کر چکا ہوں اس کی وجہ سے۔ اب میری عمر بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ میں نے شاید پچھلے سال بھی کہا تھا کہ مجھے مسقط میں ایک مومن ملے تھے لاسٹ ایئر، حیرت سے مجھے سر سے پیر تک دیکھا کہ مولانا اب تک آپ زندہ نہیں؟ میں نے کہا واقعا میں سچی بات بتا رہا ہوں، وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ ہم تو 50 سال سے آپ کی بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے تھے کب کے مرا گئے ہوں گے، ہڈیاں بھی مٹی میں مل گئی ہوں گے، اب تک آپ زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا کریں کہ اللہ جلدی موت دے دے، لیکن بہرحال بڑھاپا تو ہے، اور اب صحت بھی میری ایسی نہیں ہے، میری بیماریاں جو میں ممبر سے بتاتا ہوں نا، میرے بچوں کو نہیں پتا کہ میری بیماریوں کی کیا حالت ہے جو میرے مجمع کو پتا، تو اب مجھے بہرحال مجلس کے ساتھ ذرا سا آرام بھی چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں جب میں آتا ہوں ایام ازا میں تو حج کر کے آ رہا ہوں، اور حج جو آپ حضرات ٹھاٹ سے کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، ہم لوگ تو اتنے ٹھاٹ سے نہیں کرتے ہیں نا، تو وہ ساری چیزیں، ساری تھکن، تو اب اگر اس کے اندر میرے ساتھ اگر مجھے پراپر آرام نہ ملے تو میں اس جگہ پھر جاتا نہیں ہوں۔ اب تو اسٹیج پر ہوں کہ مجھے گھر بیٹھنا چاہیے، لیکن پھر بھی خدمت جاری رہتی ہے کہیں اور سے۔ تو بات مجھے کرنا تھی کہ یہاں دو چیزیں ایسی ہیں، ایک طلاق کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہے، ابھی میں تھوڑی اس کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ میرا موضوع بنے گا آج نہیں، اور دوسرا یہ کہ مومنین کے آپس کے مالی معاملات میں جھگڑے۔ باقی دنیا میں جب میں جوان تھا پوری رات مومنین کے ساتھ بیٹھتا تھا، لیکن مجھے بہت بعد میں احساس ہوا کہ لوگ مجھے یوز کرتے ہیں، مجھے ٹریپ میں لیتے ہیں۔ طلاق کے معاملے میں یہی کہ اگر 5 دن کے لیے ایک آدمی آیا، اسے کچھ نہیں پتا کیا بیک گراؤنڈ ہے، لڑکے والے آئیں گے تو اپنا ورژن پیش کریں گے، لڑکی والے آئیں گے وہ اپنی بات پیش کریں گے، اور ایک کیس نہیں ہوتے، ہر جگہ 8-10 کیس ہیں ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتا آدمی۔ اب اگر کسی کے پاس زیادہ کنونسنگ پاور ہے، وہ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے، کچھ ایسا اس کو بولنے کا طریقہ آتا تو ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح کہہ رہا، وہ بیچارہ جو بول نہیں پا رہا ہم سمجھتے ہیں یہ غلط۔ تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات میں خود اس بات کو مانتا ہوں کہ ججمنٹ میں غلطی ہو گئی، مثلا فیصلہ میں نہیں کرتا لیکن ممبر پہ ذکر آ گیا، معلوم ہوا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ خیر میں ایکسٹریم پر تو نہیں گیا، ممبر کو میں نے کبھی کسی کے پرسنل معاملات کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن 2 جملے بھی اگر آ گئے۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں جاتا ہوں مومنین کے درمیان ایک مالی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، پارٹنرشپ، کئی جی دکان میں ہم پارٹنر ہیں، بزنس میں پارٹنر ہیں، اب دونوں پارٹنر آتے ہیں الگ الگ، یہ اپنی کہانی سناتا ہے کہ وہ اتنا کھا گیا، وہ اپنی کہانی سناتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اتنی زیادتی کر رہا ہے، اور پارٹنرشپ کے علاوہ بھی ہم نے اس کو لون دیا ہوا، یہ واپس نہیں کر رہا، کھا گیا، ہم نے فلاں موقع پہ اس کی مدد کیا، وہ بھول گیا، وہ پیسے واپس نہیں ہے، ایسا جھگڑا۔ اب آپ سوچئے 5 دن ایک آدمی ہے، پہلا دن تو آنے میں گزر گیا، 3 یا 4 دن ہے، اور ایک کیس نہیں ہے، کتنے کیس ہیں۔ الحمدللہ یہ دونوں چیزیں یہاں نہیں آتی، لیکن جہاں آتی تھی پہلے وہاں واقعا میں مانتا ہوں کہ بعض اوقات لوگوں نے یوز کر لیا، ٹریپ میں پھنسا لیا، ایک ورژن پیش کیا۔ ویسے تو میرا طریقہ ہے کہ اگر میرے سگے بھائی کا معاملہ بھی میرے پاس آتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، جب تک کہ میں دوسری پارٹی کو نہیں سنوں گا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ عموماً ریسیڈنس علماء کے پاس جایا کریں جو فیملیز کو جانتے ہیں، ماحول کو جانتے ہیں، ان کو ہر چیز کی تفصیل پتہ، اگر نہیں بھی پتہ تو وہ 10 دفعہ آپ کو بلا سکتے ہیں۔ 5 دن والا آدمی یا 4 دن والا آدمی تو ایک ہی دفعہ بات سنے گا، اس میں تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں بالکل نیا آسٹریلیا گیا تھا اور مجھے جس دن سٹیزن شپ ملی تھی، سب سے آسان سٹیزن شپ تھی، جس دن میں نے قدم رکھا 2 سال کے بعد پاسپورٹ میری جیب میں تھا، تو 2 سال میں مل جانا اس وقت بہت ایزی تھا۔ اور 1 مہینے کے بعد میرے پاس انویٹیشن لیٹر آیا، اور یہ قانوناً وہاں پہ اس انویٹیشن کو قبول کرنا لازم ہے، ورنہ آدمی پہ بہت ہیوی فائن ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ کیس چل رہا ہے میلبرن کی عدالت میں، آپ کو جیوری میں شامل کیا گیا۔ اچھا پہلے تو میں حیران ہوا ان کا کرائیٹیریا کیا ہے، میں ابھی آیا ہوں، ٹھیک ہے سٹیزن شپ مل گئی ہے لیکن ابھی تو 1 مہینہ ہوا، میں مسلمان ہوں، نام سے بھی پتہ چلا، جو ویزا مجھے ملا ہے امام کا ویزا ملا ہے، ریزیڈنٹ عالم، پورا ریکارڈ تو ہے نا، اور پتہ چلا کہ یہ نہ مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ وہ یہ کہ کیا وہ کریلا اور نیم چڑھا ان کے عالم بھی ہیں۔ تو اب وہ جو ماحول ہے اس کے حوالے سے بات کریں۔ بورن ان پاکستان، پاکستان ویسے ہی ذرا سی بہت ہی
تھرڈ کلاس کیٹیگری میں وہ لوگ مانتے ہیں، جبکہ میں تو فخر کرتا ہوں. پھر یہ کہ ابھی یہ سٹیزن بنا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. کیا کرائٹیریا تھا؟ کمپیوٹر اس زمانے میں تھا نہیں، انٹرنیٹ اس زمانے میں بالکل سمجھے کہ گھٹنوں چل رہا تھا. یہ واٹس ایپ، یوٹیوب کچھ نہیں تھا اس وقت جب کہ میں بات کر رہا ہوں. خیر، اور ساتھ میں لازم ہے اگر آپ کو بلایا جائے آپ کو جانا پڑے گا. آپ میرے حالات سننے نہیں آئے ہیں، لیکن میری یہ مجبوری کی تفصیل سن لیجئے. بس اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے 3 دن اگر میں یہ وضاحت نہ کروں میرے لیے ٹف ہو جائیں گے، اتنے ٹف کہ پھر میں آئندہ یہاں آ بھی نہیں سکوں گا. تو سنیے، اب اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن بھی آئی تھی کہ آپ کو جیوری میں شامل کیا جا رہا ہے. اور یہ انسٹرکشن ہے، آپ نیوز پیپر نہیں پڑھیں گے، آپ ٹیلی ویژن کا پروگرام نہیں دیکھیں گے. میڈیا پہ اگر اس کیس سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو رہی ہے تو جیسے وہ ایک بہت پرانی تصویر ہے نا 3 بندروں کی، آنکھیں بند، کان بند، منہ بند، کہا کہ اس طرح سے. اس میں یہ 3 بندر کا تذکرہ تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ بالکل اس کیس کے بارے میں آپ کو کہیں سے کوئی بات آپ کے کان میں نہیں آنی چاہیے. دونوں پارٹیز میں سے کسی سے آپ کوئی کانٹیکٹ نہیں کریں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جیوری میں بیٹھنا بھی ذمہ داری ہے، اور اس دوران جب تک کہ یہ فیصلہ آپ لوگ نہیں کریں گے جیوری والے، آپ کو کوئی بھی ایکسٹرنل کسی قسم کا انفلوئنس نہیں لینا. یہ ایک انسٹرکشن نہیں تھی ساتھ. خیر، پھر تو میں نے تو اپنی وہ معذرت بتا دی جس کو انہوں نے قبول کیا، کہ میں نے کہا یہ تو جیوری ہے، کیس ہے تو سب انگلش میں ہوگا، مجھے تو انگلش آتی ہی نہیں. وہ کچھ کہے گا میں کچھ سمجھوں گا تو غلط فیصلہ ہوگا. یہ انہوں نے واقعاً ایکسکیوز مانا کہ ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک آپ نے کہی. اس زمانے میں آسٹریلین سٹیزن شپ کے لیے انگلش کا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا. ABCD بھی ہم کو نہیں آتی ہے تو وہ مل جاتی ہے. اب وہ پرانی بات. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایکسٹرنل انفلوئنس یہ ہو جاتا ہے ڈیورس کے کیسز میں، یہ ہو جاتا ہے جہاں فائنانس کے جھگڑے ہوتے ہیں. میں ان 2 چیزوں سے یہاں محفوظ تھا. اس لیے محفوظ تھا کہ آپ کی کمیونٹی میں میرے حساب سے یہ 2 پرابلم نہ ہونے کے برابر. 1%، 2%، 3% تو شاید جنت میں بھی ہوں. یہ تو میں نے محاورتاً کہا، لیکن بہت کم ہے. اور ہم بالکل اس سے پروٹیکٹڈ ہیں. تو یہاں میں خوشی سے آتا ہوں، مجھے ایک آرام بھی مل جاتا ہے، مجلس پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو بس اس دفعہ کچھ مجھے ایسے آثار لگ رہے ہیں کہ نہیں مومنین بہت زیادہ میرا ٹائم لینا چاہتے ہیں، تو میں نے اپنی مجبوری بھی بتا دی. اور بقول ایک مومن کے مولانا آپ ہر سال ممبر پہ آ کے دھمکی دے کے چلے جاتے ہیں، یہ تو پکی دھمکی ہے. اچھا، واپس آ جائیے اصل موضوع پر. قرآن کی میں نے 2 آیتیں تلاوت کی. ایک تو جو 5 دن چلے گی، وہ دعا کا بہت اہم اصول ہے پوری زندگی کا. دعا کا بہت اہم اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی تم کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو، یو لو اٹ، بٹ وہ تمہارے لیے بیڈ ہے. اور کبھی تم چیز کو بہت ہیٹ کرتے ہو، تکرہو شیئا، تمہیں بالکل نہیں چاہیے لیکن وہ تمہارے لیے گڈ. اور دعا میں بھی ایک بہت اہم اصول یہی ہے. بڑی بڑی اسٹرانگ دعائیں جس کے بارے میں یہاں تک بعض اوقات راوی کہتا ہے کہ اگر اس دعا کا بھی رزلٹ نہ نکلے تو میرے پر لعنت کرنا. میں کبھی ایسی بات نہیں کہتا ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کا میڈیا، میں اپنا ایک تھمبنیل دیکھ کے حیران ہو گیا. جبھی میرا کوئی میڈیا پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں، نہ فیس بک ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ کیا آج کل ایکس کہتے ہیں ٹویٹر کو، نہ وہ ہے، نہ یوٹیوب ہے. چل آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کل جب یہاں ویزا ملتا ہے نا تو یہ سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ مانگتے ہیں. میں نے کہا میرا کوئی ہے ہی نہیں. وہ حیران ہو گیا، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا چیک کریں، اور چیک کیا اس نے، تو پھر اس کے بعد اسی لیے فوراً ویزا مل گیا، کچھ نہیں تھا. تو خیر خلاصہ یہ کہ لیکن لوگ مجلسوں کے کلپ کاٹ کے اپنے چینل پہ چڑھاتے ہیں. ایک کلپ میں نے اپنا دیکھا، میں تو حیران ہو گیا کہ میں نے کب یہ کہا ہے، اور مجھے چاہیے ہی نہیں. ہیڈنگ کیا تھی؟ میرا نام ہے، اور تھا کہ یہ دعا میں بتا رہا ہوں اگر قبول نہ ہو تو میرا منہ نوچ لے. کہ فضول کا ہے میرا منہ کے نوچے آپ آ کے؟ ایسی کوئی بات ہی میں نے نہیں کہی، لیکن اس نے یہ ہیڈنگ ڈال دی تھمبنیل. میں نے ایک دعا بتائی، بہت اہم دعا بتائی کہ امام نے کہا دعا قبول ہوگی، لیکن میرا منہ کیوں نوچے آپ آ کے بھائی اپنی طرف سے. تو وہ جو کچھ مجلس پڑھنے والوں کا طریقہ ہے کہ بھئی یہ دعا بہت اہم ہے، آپ اٹھیں گے نہیں اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. تو قرآن کریم نے ایک اصول بتایا کہ کبھی اللہ تمہاری دعا اس لیے قبول نہیں کرتا کہ تمہیں اچھی چیز لگ رہی ہے، تمہیں کیا پتا کہ آگے چل کر تمہارے لیے کتنا نقصان دے. یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ شب جمعہ شب دعا، ابھی دعا کے حوالے سے بات ہو رہی. بلکہ میرا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. آج آپ کہیں گے چوتھے امام کے حالات تو بیان نہیں ہو رہے ہیں، صادق حسن کے حالات بیان ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی دعا کے اندر کبھی ہو جاتا. 1996 حج پہ جب میں گیا تھا، یہ بتانے 96 کہنے کی ضرورت نہیں تھی مجھے، اس کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں.
تو لیکن میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اچھی طرح سے وہ واقعہ یاد ہے. ہم لوگ نور العیون ہوٹل میں ٹھہرے تھے. یہ وہاں ہے جہاں پہ میں ہر سال جب حج اور عمرے پہ اپنے گروپ کو لے جاتا ہوں نا, ایک چیز وہاں پہ میں سوال کر کے بیان کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ جب امام ظاہر ہوں گے مکے سے, تھوڑا بہت شب جمعہ ہے نا ایک آدھ جملے میں ذکر, جب امام ظاہر ہوں گے مکے میں تو فوراً ظاہر نہیں, ایسا نہیں ہوگا آج مکے میں آ گئے آج ظاہر ہو گئے. کم از کم اپنے ظہور سے 2 ویک پہلے مکہ پہنچ جائیں گے, اور میں پاسبل کہ اس سے بھی پہلے. تو کہاں اسٹے کریں گے, امام کا ایڈریس کیا؟ میں یہ سوال کرتا ہوں پہلے اپنے گروپ سے. آپ لوگ اٹلانٹا والے بھی میرے ساتھ عمرہ کر چکے ہیں, میں نے وہاں بھی یہ سوال کیا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ظہور سے پہلے جو امام کے 2 ویک ہوں گے وہ ایڈریس کیا؟ آج کل امام کہاں ہے کسی کو نہیں پتا, لیکن یہ پتا ہے کہ ہمارے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں, امام موو کرتے رہتے ہیں. لیکن وہاں جب آئیں گے 15 دن پہلے تو ایک مکان لے کے باقاعدہ اس میں اسٹے کریں گے. وہ کہاں ہے ہمیں مکان تو نہیں پتا, لیکن ایریا کون سا ہے وہ ہم کو پتا ہے. تو وہ جو ایریا میں بتاتا ہوں ہمیشہ اپنے گروپ کو کہ یہ وہ ایریا. اب یہ محمد صاحب جو یہاں بیٹھے ہیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, انہوں نے اور ان کی وائف نے, کہ ہمیں وہاں این اس اسپاٹ تک جانا ہے. تو میں نے ان کو گائیڈ بھی کر دیا. چونکہ تھوڑا سا دور ہے تو میں عموماً ڈائریکشن بتاتا ہوں. یہ وہی ایریا ہے جو دعائے ندبہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں. آپ دعائے ندبہ کل پڑھیں گے نا, آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی لیڈیز پڑھیں گی. مولا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں, اب رضوہ ام ذی طویٰ, مولا آپ رضوہ میں ہیں, یہ ایک پہاڑی ہے, یا مدینہ یمبو کے قریب یا طائف میں, یا آپ ذی طویٰ میں, یہ ہے مکے کا وہ محلہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کو جہاں جا کے ڈھونڈوں. یہ نام کیوں آیا؟ اس لیے کہ آخری زمانے میں امام یہیں آ کے ٹھہریں گے. تو اب وہیں پہ ہمارا ہوٹل تھا, جبکہ میں بات کر رہا ہوں شب جمعہ تھی اور ماہ ذی الحجہ کی پہلی شب جمعہ, بس حج قریب تھا. ذی الحجہ کا مہینہ قبولیت دعا کے لیے بہت اہم مہینہ, اس کے پہلے 10 دن کے اعمال دعائیں. تو شب جمعہ تھا, ہماری بلڈنگ میں مجلس ہوئی, مغرب کے نماز کے بعد پھر لوگ حرم گئے, اپنے پوری رات عبادت دعائیں کمیل وغیرہ آپ کو سب جو حج کر چکے ہیں سب ان کی آنکھوں کے سامنے منظر ہوگا. میں کچھ قافلے کے کام نمٹا کے اتر رہا تھا تو نیچے ایک نوجوان لڑکی مل گئی, گروپ تھا 4-5 لڑکیوں کا. مولانا ہم حرم جا رہے ہیں, آپ بھی جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں آدھے گھنٹے کے بعد آؤں گا, مجھے معلم سے ایک میٹنگ. مولانا آپ جائیے گا, آج شب جمعہ ہے, ذی الحجہ, ابھی آپ نے اتنی فضیلت بتائی ہے اس دعا کی, خاص میرے لیے دعا کیجیے گا, ایک میری بہت اہم دعا. میں تو کر ہی رہی ہوں لیکن آپ دعا کریں. کچھ اور بھی باتیں اس نے بتائیں لیکن وہ میرے بارے میں, تو میں وہ کہوں گا تو کہیں گے یہ تو اپنا قصیدہ ہی پڑھنے کے لیے آ جائیں باہر, یہ آپ کی دعا مجھے بہت چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے کروں گا, یہ تو ایک مومن کا حق بنتا ہے نا. میں نے کہا بالکل, میرا کیا جا رہا ہے, چلیے. پھر میں گیا معلم کے پاس, میٹنگ تھی, طے کر کے آیا واپس ہوٹل میں, وضو کروں گا اور جاؤں گا. تو ایک ضعیف خاتون جا رہی تھی اپنی 3-4 سہیلیوں کے ساتھ. بیٹا حرم جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں ابھی جائے, یہ وضو اسی لیے کر رہا ہوں. میں بھی جا رہی ہوں, وہاں میرے لیے خاص دعا کرنا. یہ پرابلم میرا ہے کہ میری راتوں کی نیند اڑ گئی, اور مجھے یقین ہے کہ تم دعا کرو گے قبول ہو جائے گی. مجھے کل میں نے آپ کو ایک لسٹ بتائی تھی نا, خانہ کعبہ میں 7 جگہوں پہ دعا قبول ہے, پھر 3 وہاں اور 3 وہاں اور 15 جو میں نے کمپلیٹ کی تھی. تو پہلی 7 جگہیں تو خانہ کعبہ کا صحن ہے نا, اور اس وقت رش بہت کم ہوتا تھا. چنانچہ میں نے کہا بالکل کروں گا آپ کے لیے دعا, آپ تو میری ماں کی مانند ہے, کروں گا. چلیے, میرے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے کہا مولانا یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا بھائی, ایک مومنہ نے کہا ضعیف عورت ہے, میں نے کہا دعا کروں. اور اس سے پہلے والی سے بھی آپ نے کہا. میں نے کہا اگر 50 عورتیں مجھ سے کہیں گی میں 50 کے لیے دعا کروں گا, دعا کرنے میں کیا جاتا. کہا مولانا معلوم ہے یہ کون ہے اور ان کی کیا دعائیں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا. کہا یہ جو ابھی ملی یہ ساس ہے, وہ جو پہلے گئی بہو ہے. بہو ہر وقت دعا مانگتی ہے میری ساس مر جائے جلدی سے, ساس دعا مانگتی ہے میری بہو مر جائے. اور آپ نے دونوں سے وعدہ کر لیا کہ دونوں کے لیے آپ دعا کریں گے. میں نے کہا اس میں کوئی حرج بھی نہیں, دونوں مر جائیں گے. خیر یہ تو نہیں کہا میں نے, لیکن اب ایسا دعاؤں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا قبول نہ ہونے کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 دعائیں ایک ہی میٹر پہ ٹکرا رہی ہوتی. اب یہ تو جو میں نے مثال دی ہے سچی مثال ہے, مکے کی مثال ہے, حج کی مثال ہے, حج سے 3 دن پہلے والے شب جمعہ کی مثال. یہ کہاں انہوں نے. اچھا ایک روایت ہے ہمارے یہاں 5ویں امام کی, بہت مشہور روایت ہے. وقت بہت گزر رہا ہے, میرے پاس ٹائم آج زیادہ نہیں ہے, لیکن جلدی بتا دوں تاکہ یہ فرض کیجئے کوئی کہے کہ نہیں مولانا نے اپنی طرف سے ایک واقعہ بنا لیا ہوگا. لیکن چلیں, 5ویں امام کی حدیث نہیں ہے, بنی اسرائیل کا ایک باپ ہے, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, دونوں کی شادی ہو گئی. باپ بڑا مطمئن خوش, 2 بیٹیاں, دونوں کی ذمہ داری ادا ہو گئی.
دونوں کو وزٹ کرتا ہے, کبھی یہاں جاتا ہے کبھی وہاں جاتا ہے, دونوں اچھی زندگی گزار رہی ہیں. ایک کا شوہر جو ہے وہ کمہار ہے, جو وہ مٹی کے برتن بناتے ہیں, بہت بڑی انڈسٹری تھی, ختم ہو گئی ہے لیکن انڈیا میں ابھی بھی ہے, پاکستان میں بھی کہیں کہیں. اور ایک کا شوہر کسان تھا, فصلیں بوتا تھا. وہ ایک مرتبہ ایک ہی دن صبح اپنی پہلی بیٹی کے پاس گیا, بابا آپ آ گئے, خدمت یہ سب کچھ. بابا ایک دعا کیجیے گا, باپ کی دعا تو اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے, ماں کی دعا زیادہ قبول ہے. عمل ام داؤد گواہی دے رہا ہے, آقا حسین کا ام لیلا سے وہ جملہ کہ اکبر جہاد کے لیے گیا, دعا کرو ماں کی دعا قبول. اور لیکن باپ کی بھی اہمیت ہے. کیا دعا کروں؟ کہا کہ دیکھیے میرا شوہر کسان ہے, اس نے فصلیں بوئی ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے تو کہیں فصلیں جل نہ جائے, دعا کرے جلدی بارش ہو. ٹھیک. اب وہاں سے اٹھ کے دوسری بیٹی کیا گیا, خدمت چائے پانی جو کچھ بھی تھا. اچھا بابا آپ آ گئے ہیں تو ایک دعا کیجیے گا. میرا شوہر جو ہے وہ کمہار ہے, اس نے برتن بنائے ہیں سارے گیلے, دعا کرے کہ بارش نہ ہونے پائے, بارش ہوئی سارے برتن مٹی میں بہ جائیں گے. اب یہ 5ویں امام کی حدیث ہے, حیات القلوب کی پہلی جلد کے آخر میں. ایک مرتبہ پہلے تو کسان نے آسمان کو دیکھا, خدا بندہ 2 بیٹیاں ہیں مجھ سے, ان کی دعائیں نہیں سمجھ رہی ہیں, تو پوری کائنات کس طرح چلا رہا. ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں دعاؤں کی, دعائیں ٹکرا بھی رہی ہیں. جوشن کبیر میں اللہ کے بارے میں ہے کہ لا یشغلہ سمع عن سمع, اللہ وہ ہے کہ سب کی سنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بول رہا تو دوسرے کی آواز اس کے کان میں نہیں جاتی, کان نہیں اللہ کے. لیکن یہ ہے نا کہ وہ جو آپ نے نہیں سنا کہ مسجد میں 2 آدمی دعائیں مانگ رہے تھے, ایک غریب بیچارہ تھا, روٹی نہیں تھی اس کے پاس, انڈیا پاکستان, خدا بندہ کہیں سے ایک وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے. ایک بہت بڑا سیٹ تھا, 5-6 اس کی ڈیری کوئن ہوں گی شاید, میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, بہت بڑی فیکٹری تھی. خدا بندہ یہ وہ جو 10 ملین کا ایک کانٹریکٹ ہے گورنمنٹ سے, وہ مجھے مل جائے. اور وہ بھی مانگ رہا ہے دعا, یہ بھی مانگ رہا ہے. ان صاحب کو غصہ آ گیا, یہ 10 ملین والے, انہوں نے جیب سے نکالا $5 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں دیا, کہا جاؤ جا کے ہوٹل میں کھانا کھا لو, اگر اللہ تمہاری دعا سنے گا تو مجھے نہیں سن پائے گا, اللہ جو ہے نا بزی ہو جائے گا نا. 2 دعائیں آ رہی ہیں, اس کو سنو کہ اس کو سنو, جاؤ تم یہاں سے نکلو تاکہ خالی میری دعا ہو. لا یشغلہ سمع عن سمع, مختلف آوازیں اللہ کو ایک دوسرے سے غافل نہیں کرتے. لیکن اگر سوچی وہ کائنات کا نظام چلا رہا, کتنا پرفیکٹ نظام چلا رہا, ہر قسم کی دعائیں ہیں, ہر قسم کی آوازیں. ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا صرف 2 بیٹیوں کی ایک دعا تھی اور میں کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا, یہ تیری قدرت کاملہ ہے, کائنات چلا رہا ہے, اب میں معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں, جو تو بہتر سمجھے وہ کر. یہ ہر دعا کا اصول ہے. دعا کرنے کے بعد آخری جملہ یہ کہہ دیجئے کہ خدا بندہ میں نے دعا مانگ لی, میرے نگاہ میں یہ پرابلم بہت بڑا پرابلم ہے, میری زندگی اور موت کا مسئلہ, لیکن تو بہتر جانتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, سورہ بقرہ کی آیت, تو بہتر جانتا ہے, تو میرے حق میں جو بہتر وہ فیصلہ کر. پھر اس کے بعد کبھی دعا کے بارے میں شک نہیں آئے گا. 4تھا امام اور دعا, صحیفہ کاملہ 4تھے امام کا سب سے بڑا گفٹ ہے نا جی. میں اس لیے دعا پہ بات کر رہا ہوں, شب جمعہ بھی. اب آئیے یہاں پہ ایک بہت اہم اصول آپ کو بتا دوں, اور پھر اس کے حوالے سے 4تھے امام کی سیرت کا یہ والا پہلو ذرا اور واضح کروں. اللہ, میں نے پہلی آیت آج کیا تلاوت کی, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا ایک طریقہ ہے کائنات چلانے کا, آدم سے قیامت تک اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں. جب اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں تو جو اللہ کے نمائندے ہیں ان کے طریقے میں بھی تبدیلی نہیں. یہ وہی کل والا شعر, حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. جو شبیر کا, شبیر مینس اہل بیت, اہل بیت کا اسٹانس و طریقہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے, انداز وہاں سے بدل رہا ہے, طریقہ وہاں سے بدل رہا ہے. تو جو اللہ نے اپنا طریقہ بتایا وہی اپنی حجتوں کا ہے. مرحوم آیت اللہ خوج جیسا عظیم مرجع, ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے ان کا زمانہ پایا. پوری تاریخ تشیع میں جتنے مراجع گزرے ان میں ون آف دا گریٹسٹ مرجع. کہیں ان کے حالات کی طرف چلا گیا تو میں بہتا چلا جاؤں گا. انہوں نے اپنی تفسیر میں یا مقدمہ تفسیر میں ایک روایت لکھی ہے, بہت مشہور روایت ہے, آپ نے سنی ہوگی, لیکن وہاں سے میں آپ کو 4تھے امام کے حالات کے ایک اہم حصے پہ لا رہا ہوں. وہ روایت ہے ہمارے 8ویں امام, امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام. 8ویں امام کی ایک روایت ہے. خلاصہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک طریقہ یہ بھی, وہی جو کل بھی میں نے شعر پڑھا, آج بھی وہ شعر پڑھا, اہل بیت کا طریقہ وہ اصل میں اللہ کا. وہ طریقہ یہ ہے کہ جن کا مقابلہ, یعنی اللہ تو کس سے مقابلہ کرے, اللہ اللہ ہے, لیکن بات سمجھانے کے لیے جو دشمنان خدا ہوتے ہیں, جب انبیاء اس کا مقابلہ کرتے ہیں, انبیاء اللہ کے نمائندے ہیں نا, ریپریزنٹیٹیو اللہ,
تو اللہ کا طریقہ ہے کہ جو دشمن جس طرح سے اٹیک کرتا ہے اسی کے ہتھیار سے اس کو جواب دیا جاتا ہے. یہ 8ویں امام کی حدیث ہے. امام نے 3 ایگزامپل کوٹ کی. کا ایگزامپل نمبر 1, حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا بڑا رواج تھا. چھائے ہوئے تھے جادوگر دنیا. آج تک دنیا بھر کے جادوگر جس کا نام لے کر جادو شروع کرتے ہیں سامری, وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا. قرآن میں نام بھی آیا ہے سامری کا. جادو کا رواج تھا. تو اللہ نے ان کے مقابلے میں موسیٰ کو معجزہ بھی ایسا ہی دیا کہ وہ اسٹک جو تھی وہ اشتہا بن گئی. جادوگر یہی کرتے نا, چیزوں کو چینج کرتے. میں روایت کو بہت شارٹ کر رہا ہوں کہ اصل موضوع نہ رہ جائے. کہا کہ تم جادو لے کر آئے, اب یہ آ رہا ہے تمہارے جادو کو کھا لے گا. مشہور واقعات. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں میڈیکل سائنس کا بڑا رواج یہ تھا. آج بھی دنیا کے بہت سارے میڈیکل کالج میں جب ایک اسٹوڈنٹ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے تو اسے بقرات اس کا حلف اٹھایا جاتا ہے. ایک اوتھ جو اپنے اسٹوڈنٹ سے لیتا تھا. دنیا کا مانا ہوا ڈاکٹر اپنے زمانے میں, گریک اور جالینوس, بہت رواج تھا میڈیکل سائنس کا. تو عیسیٰ کو کیا معجزہ دیا؟ اندھے کو بینائی دے دیتے ہیں, جو گونگا ہے وہ بولنے لگتا ہے, مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. کہ تمہاری میڈیکل سائنس وہ ہے, یہ دیکھو اللہ کے نبی کا معجزہ. تو جو وہاں سے آ رہا ہے ہتھیار, یہاں سے ویسے ہی جواب. پھر امام نے ایک جملہ امام نے کہا, ایک جملہ میری طرف سے اس میں ایڈ ہوگا. امام نے کہا جب ہمارے جد آئے تھے تو عرب میں شعر, شاعری, فصاحت, بلاغت اس کا بڑا رواج تھا. تو جواب میں قرآن آیا, میڈیکل سائنس نہیں آئی. جواب میں وہ معجزہ موسیٰ نہیں آیا, میڈیکل سائنس آئی. کہ تمہیں بڑا فخر ہے اپنی زبان کے اوپر کہ ہم تو اتنی شاعری ایسی. اس کا جواب لے کر آؤ, انا اعطیناک کل کوثر. ایک سورہ نازل ہوا تو سب سے بڑے شاعر نے کہہ دیا ما ھذا کلام البشر, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ پورے واقعات آپ مجلسوں میں سنتے, میں شارٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ 8ویں کی حدیث ہے کہ جیسا دشمن کے پاس ہتھیار ہے نا, اللہ مقابلے میں ویسا ہی ہتھیار پیش کرتا, تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ ہماری ٹیکنالوجی اور سائنس بالکل بیکار ہے. اور اسی میں میری طرف سے جو ایک ایڈیشن ہے, جو کرسچن اورینٹیلسٹ تھے 17-18 سینچری میں, ان کا بڑا رواج تھا. بہت مشکل لفظ ہے اس کے لیے اردو میں, مستشرق. بہت سے لوگ تو آپ میں سے بول بھی نہیں پائیں گے. مستشرق اورینٹیلسٹ, جنہوں نے اسلام پر بہت ریسرچ کیا اور بہت اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا, زہریلی کتابیں لکھی. تو ان کا ایک اعتراض اسلام پر ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا, تلوار سے اسلام پھیلا ہے, زبردستی لوگوں کو مسلمان کی. مجھے یاد ہے بمبئی میں ایک علاقہ ہے باندرا, وہاں کی مسجد جو ہے اس کے بالکل سامنے پوری آبادی کرسچن کی. تو میں وہاں مجلس پڑھ رہا تھا اور یہ بات آ گئی تھی. اب میں زیادہ نہیں بتاتا ورنہ پھر وہی ہوگا کہ امام کے حالات تو رہ جا رہے ہیں, یہ صادق حسن کے حالات آ رہے ہیں. میں نے یہی پوائنٹ وہاں پہ بیان کیا تھا, اور وہ یہ ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا. میں نے کہا دنیا کا ہر آدمی یہ اعتراض کر سکتا, کرسچن نہیں کر سکتے, کیونکہ اصول وہاں پہ بھائی دشمن کس طرح سے آ رہا. مکے میں دشمنوں نے پیغمبر پر پتھر پھینکے, پیغمبر نے جواب میں علی کو جو ساتھ لے کے چلے, علی نے پتھر کا جواب پتھر سے دیا تھا, تلوار نہیں نکالی تھی. جیسا وہاں کا ہتھیار ویسا جواب. بدر و احد و خندق و خیبر میں کافر تلوار لے کر آئے, پیغمبر نے تلوار کا جواب تلوار سے دیا. میں نے کہا لیکن اے عیسائیوں تم دیکھو کہ تم بھی تو آئے تھے نا مدینے میں پیغمبر سے مقابلہ کرنے, تم تلوار لے کر نہیں آئے تھے, تم دلیل سے بات کرنا چاہ رہے تھے, پیغمبر نے تلوار نہیں نکالی. نجران کے عیسائی جب آئے تھے نا اس وقت مسلمانوں کی طاقت سب سے زیادہ تھی. بدر میں تو 313 تھے, اتنے سے مسلمان. اور جب نجران کے عیسائی آئے تو خندق فتح ہو چکا ہے, خیبر کا قلعہ فتح ہو چکا ہے, مسلمان عرب کی سب سے بڑی طاقت ہے. یہ نجران کے عیسائیوں کو تو 1 منٹ میں پھونک مار کے اڑا دیں گے. لیکن نہیں, وہ تلوار نہیں لائے تو یہاں سے بھی تلوار نہیں گئی. وہ لوگ دلیلیں لے کر آئے, یہاں سے بھی دلیلیں گئی. انہوں نے کہا عیسیٰ خدا کے بیٹے کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہاں سے دلیل گئی. تو پھر آدم کو خدا کا ڈبل بیٹا مانو, وہاں تو باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں. یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے, وقت کم ہے تو عربی الفاظ نہیں دو رہا. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. تو اب یہ ہے کہ وہ تم دلیل لائے, وہاں سے بھی دلیل آ رہی. تو یہ جو طریقہ ہے نا کہ وہاں سے پتھر آئے گا تو یہاں سے پتھر جائے گا, وہاں سے تلوار آئے گی یہاں سے تلوار جائے گی, وہاں سے دلیل آئے گی تو یہاں سے دلیل ہی سے جواب دیا جائے گا, چاہے طاقت ہو. یہ والا طریقہ جو ہے, جو انبیاء کے معجزات, جو پیغمبر, یہی طریقہ معصومین کا ہے. اور یہی چوتھے امام کی زندگی کا جہاد. اچھا اب یہ والی چیز جو میں نے کہی ہے نا, یہ نہ سمجھے کہ خالی نبی اور امام کے لیے, یہ ہمیں اور آپ کو بھی میسج دیا, ہمیں اور آپ کو بھی میسج دیا. سن لیجئے, انٹرسٹنگ میسج ہوگا. جنہوں نے حج کیا ان کو بڑا یہ انٹرسٹنگ لگتا ہے میسج. وہ یہ
کہ حج جب ہم لوگ کرتے ہیں حج، یعنی حج سے مطلب ہے میرا وہ جو دوسرا حصہ ہے حج تمتع، ایکچوئل تو حج وہی. جب حج کرتے ہیں نا تو ہم لوگ 3-4 میدانوں میں جاتے ہیں، عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں، مکے میں، سب جگہ جاتے ہیں. اور اس میں ایک اہم ترین اور انٹرسٹنگ مزیدار واجب ہوتا ہے شیطان کو کنکر مارنا. بہت مزہ آتا ہے لوگوں کو، بہت مزہ آتا ہے. اور لوگ پھر اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. دیکھیے یہ شرابی ہے، یہ بھی کنکر مار رہا. دیکھیے وہ جواری ہے، وہ بھی کنکر مار رہا. دیکھیے وہ دوسروں کا حق دبا کے بیٹھا، وہ بھی کنکر مار رہا. پھر اردو کی شاعری میں بہت سارے اس کے لیے شعر بھی کہ شیطان کو کنکر مارے. اس نے کہا تمہیں کیا ہوا، تم تو ہمارے ہی آدمی ہو. اور میں اکثر کہتا ہوں غلط ہے یہ. کیوں؟ مزدلفہ میں آدمی کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، وہ بالکل پاک ہے. اب شیطان کو کنکر مارتا ہے تو شیطان کہتا ہے تم مجھے کنکر مار رہے، تم تو میرے آدمی ہو. جواب آتا ہے تمہارا آدمی تھا، اب نہیں ہو تمہارا آدمی، اب اللہ کا آدمی بن چکا ہوں مزدلفہ سے. تو وہ میرا پاس تھا. مزدلفہ سارے گناہ معاف، کل میں نے بتایا تھا. اب کنکر مارے جاتے ہیں، لوگ مزے لے کے مارتے ہیں. کوئی کنکر مارتا ہے، کوئی بڑا سا پتھر مارتا ہے، کوئی چپل مارتا ہے، کوئی جوتا مارتا ہے. یہ سارے وہاں تماشے ہوتے ہیں. آپ اگر ذرا ٹائم ہو وہاں ٹھہر کے دعا مانگنے کا تو نظر آئے گا. اب یہ کنکر جو آپ مارتے ہیں نا، کنکر پیبلز، یہ کہاں سے اٹھائے جاتے ہیں؟ پورے حدود حرم میں کہیں سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. جہاں تک حرم کی حدود ہیں، پورا مکہ حرم میں، سوائے مسجد عائشہ کے بعد کا جو ایریا، وہ آج کل مکہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے نا، تو ادھر باہر نکل گیا. باقی ہر طرف سے پورا مکہ حرم میں آپ مکے میں اپنے ہوٹل سے، اپنی بلڈنگ سے، سڑک سے، پارک سے، کہیں سے اٹھا سکتے ہیں. پورا منی کا میدان جہاں آپ کے ٹینٹ ہوتے ہیں وہ حرم کے اندر داخل کہیں سے اٹھا سکتے ہیں. لیکن بہت زیادہ ثواب ہے مزدلفہ سے اٹھانے کا، وہ بھی حرم میں شامل ہے. اب جو لوگ حج پہ نہیں گئے وہ ذرا سا ان کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا، تو میں بہت جلدی اس منزل سے آگے بڑھ رہا ہوں. حدود حرم وہ چاروں طرف زمین جہاں پر شکار کرنا حرام ہے، جہاں گھاس کی پتی توڑنا حرام ہے، باہر سے آنے والے کے لیے وداؤٹ احرام اس میں انٹر ہونا حرام ہے. آپ کسی اور کام سے مکے جا رہے ہیں، آپ کو عمرہ نہیں کر رہے، جانا بھی نہیں کعبے کی طرف. اب وہاں بہت مشہور اسپتال ہے مستشفی نور ہاسپٹل، وہ کعبے سے خاصا دور ہے، وہ اکثر بیمار وہاں جاتے ہیں، آپ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ داخل ہوئے حدود حرم میں، چاہے آپ کا کوئی پلان نہیں ہے عمرہ کرنے کا، کوئی پلان نہیں ہے کعبے کی طرف جانے کا، جائیں گے بھی نہیں. یہ کعبے سے 10 میل یا 8 میل دور ہے. جائیں گے ہاسپٹل میں مریض کو دیکھیں گے، واپس آ جائیں گے. پھر بھی آپ کو احرام پہننا پڑے گا. حدود حرم میں انٹری حرام. اور جہاں بڑے بڑے بورڈ لکھے ہیں کہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ، وہ حدود حرم. کہیں سے بھی کنکر اٹھائیں، لیکن ثواب، فضیلت، بہت تاکید ہے مزدلفہ سے کنکر اٹھاؤ. چنانچہ اس رات کو اکثر لوگ وہاں، ہم لوگ رات کو جاتے ہیں، اکثر لوگ ایک ہی عبادت کرتے ہیں، کنکر اٹھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک تو مزدلفہ ذرا رات کا وقت ہے نا، تو تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، لائٹیں ہیں لیکن پھر بھی رات ہوتی ہے، اور کراؤڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے. مزدلفہ بہت ہی کنجسٹڈ میدان ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں 1 ملین کی کیپیسٹی ہے اور 2.5 ملین وہاں آتے ہیں. کیا حالت ہوگی؟ تو اب وہ بہت کنجسٹڈ ہے، تو کنکر اٹھانا ایک بڑا مشکل مرحلہ. واجب تو پھر بھی نہیں تھا، لیکن ثواب تو ہے نا، اب ثواب لینا ہے ہم کو. اب ایک سوال ہم لوگوں نے پوچھا تھا آیت اللہ سیستانی سے، جواب سب کو ایک ملا. تو پاکستانی انڈین سارے قافلے اس پہ عمل کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی عمل کرتے ہیں، مجھے آپ کے حج کا آئیڈیا نہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم نے پوچھا تھا، اور پھر سارے قافلے والوں نے بھی باری باری ٹرن بائی ٹرن ایک ہی سوال کیا کہ یہ اس میدان سے کنکر اٹھانا. وہاں پہ ہم جاتے ہیں رات کے وقت، حج کے بیچ میں، ڈیورنگ حج، چاند رات نہیں، عید کی رات، شب عید، وہاں جاتے ہیں. ہم نے کہا اگر ہم کنکر اسی میدان سے اٹھائیں، لیکن حج سے پہلے جا کے اٹھا لیں. یہ جو 3 میدان میں نے نام لیے نا، عرفات، مزدلفہ، منی، یہ صرف 5 دن کے شہر. باقی سال میں 360 ڈیز یہ بالکل خالی پڑے رہتے، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہاں کوئی نہیں ہوتا، صرف 5 دن. تو ہم حج سے 10 دن پہلے جا کے کنکر اٹھا لیں. انہوں نے کہا کنکر اس میدان کا ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی رات کو اٹھائیں جب آپ وہاں پہنچے حج کے لیے، حج سے پہلے اٹھا لیں. چنانچہ ہم لوگوں کے جتنے قافلے، سارے پاکستانی، سارے انڈین قافلے، وہ سارے کے سارے حج سے 10 دن پہلے، 5 دن پہلے، 8 دن پہلے وہاں جا کے کنکر اٹھا کے اپنے بلڈنگ، ہوٹل میں ہوتے ہیں نا اس وقت، تو ہم لوگ خیمے نہیں ہیں نا اپنے مکے میں، وہاں جا کے وہ حاجیوں میں تقسیم کر دیتے. ایک بہت بڑے ہیڈک سے بچ جاتے ہیں
کہ ثواب کا ثواب ملا مستحب، اور یہ ہے کہ وہ جو اس رات کی پرابلم ہے اس سے بچ گئے. بلکہ بعض اوقات تو اتنے کنکر جمع ہو جاتے ہیں کہ بچ جاتے ہیں تو نیکسٹ ایئر کے لیے رکھتے ہیں ہم لوگ کہ نیکسٹ ایئر آئیں گے. پھر پوچھا گیا سیستانی سے اس کا خمس واجب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، پتھروں کا کوئی خمس نہیں. خیر، لیکن سوال تو ہے نا، ایک سال ہم نے رکھے. اچھا، اب بات یہ سارے مسئلے کا خلاصہ جو نکلا وہ اصل مسئلہ تھا کہ کنکر یہاں سے اٹھانے کی اتنی تاکید اور اتنا ثواب، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہم لوگوں کو پوچھنا پڑا. گرچہ کنکر اس میدان سے بھی اٹھا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے مینا میں 2 دن ٹینٹ لگے. جو حج نہیں کر رہے ہیں وہ بور ہو رہے ہوں گے، اس لیے میں جلدی سے نتیجے پہ نکلوں. ہاں، اسی سے ایک بات مجھے یاد آ گئی، اور وہ یہ کہ کل جو میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ کربلا کی زیارت کے لیے بھی بہت تاکید ہے کہ آدمی غسل کرے فرات کے پانی سے. اب یہ ایک مسئلہ ہے، کل بتایا، اس کو ریپیٹ نہیں کر. وہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرات کے پانی سے غسل کرنا ہے تو فرات کا پانی تو وہ دریا ہے نا، تو کیا وہاں جا کے جمپ لگانا پڑے گی، سوئمنگ کرنا پڑے گی، غسل التماسی کرنا پڑے گا؟ کس طریقے سے غسل کرے؟ نہیں، پانی فرات کا ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کے ہوٹل میں کیوں نہ ہو. پورے کربلا کو پانی سپلائی ہوتا ہے فرات سے. تو آپ جو اپنے ہوٹل کے باتھ روم میں جاتے ہیں اور شاور لیتے ہیں تو وہ فرات ہی کا پانی ہے جو لائن کے ذریعے سے آپ کے ہوٹلوں میں آ رہا ہے. یہ ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں نے تو توجہ ہی نہیں دی ہوگی. اگر مجلس کل کی سنی بھی ہے تو اتنے اس طرف کہاں ذہن جاتا ہے. لیکن ہم اپنے قافلے کو بتاتے ہیں کہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ ثواب ہے اگر فرات کے پانی کا، تو یہ پانی ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ دریا تک جائیں پانی بھر کے لائیں. وہ انڈیا میں ہماری عورتیں کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی سر پہ مٹکا رکھ کے. خیر ہماری تو نہیں، گجرات میں نے بہت دیکھا. آپ شاید گجرات کے ہیں، شاید نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں. اگر وہ پانی پائپ لائن کے ذریعے سے آپ کے ہوٹل میں آ رہا ہے تو جیسے مزدلفہ کا مسئلہ ہے، کنکر وہاں کے ہونے چاہیے چاہے آپ 1 سال پہلے اٹھا لیں. پانی فرات کا ہونا چاہیے چاہے وہ ہوٹلوں میں آئے. اب دیکھیے، بچہ پیدا ہو، کہاں پیدا ہوا؟ ایلے میں. کہاں پیدا ہوا؟ اٹلانٹا میں. مستحب ہے نا کہ سب سے پہلے اسے فرات کا پانی اور کربلا کی مٹی دونوں مکس کر کے چٹاؤ، اس کی زبان پہ رکھو تھوڑی سی. یہ مستحب ہے بچے کے لیے، مستحبات میں شامل ہے. پہلی ایک طرح سے غذا کہیے، غذا تو نہیں ہوگی، وہ اس کو لے گا تو نہیں، لیکن اس کی زبان کے اوپر ذرا رب کریں گے. وہ فرات کا پانی ہو، چند قطرے، اور تھوڑی سی خاک شفا. خاک شفا بھی آقا سجاد کا تحفہ ہے جو ہمیں ملا لاسٹ ایئر کی آخری مجلس کو یاد کیجئے. آپ کہیں گے مولانا ہمیں کل رات کی مجلس یاد نہیں ہے، آپ لاسٹ ایئر کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر میں لاسٹ ایئر کی مجلس ریپیٹ کروں گا، آپ مجلس کے بعد کہیں گے تو وہی سنا کے چلے گئے. خیر، یوں یاد نہیں آتا، لیکن اگر مجلس میں نے پڑھ دی تو آپ یہی کہیں گے. اچھا واپس آئی تو یہ فرات کا پانی کیا؟ ہر بچہ جو پیدا ہو اٹلانٹا میں، آپ اس کو لے کے بھاگیں گے کربلا اور پھر وہ پانی رکھ کے پھر واپس لائیں گے، اور اسی وقت نیو بورن بیبی نہیں. فرات کا پانی آپ کے پاس گھر میں جیسے زمزم کا پانی ہوتا ہے، فرات کا پانی بھی ہو تو کیا کہنا. تو وہ جو بات تھی کہ پانی فرات کا ہو چاہے وہ بوٹل میں اٹلانٹا میں رکھا ہو، ثواب فرات کا ہی ملے گا کہ پانی وہاں کا ہے. تو اس میں وہ غسل کی بات آ گئی کہ وہ جو آپ ہوٹل میں نہاتے ہیں وہ بھی فرات کا پانی ہے. لیکن آ جائیے مزدلفہ کا اس سے کیا تعلق؟ سنیے، کنکر مزدلفہ سے اٹھانے کی اتنی تاکید کیوں ہے کہ چند دن پہلے اٹھاؤ، لیکن اٹھاؤ مزدلفہ سے. وجہ وہ جو موسیٰ نے جادوگروں کا مقابلہ اس معجزے سے کیا جو جادو جیسا لگ رہا تھا، لیکن لیسا بسحر، وہ جادو نہیں تھا. عیسیٰ نے میڈیکل سائنس کا مقابلہ میڈیکل سائنس کے جیسے معجزے سے کیا. پیغمبر نے فصاحت و بلاغت کا مقابلہ فصاحت و بلاغت جیسے معجزے سے کیا. پیغمبر نے تلوار کا مقابلہ خندق و خیبر میں تلوار سے کیا. دلیل کا مقابلہ نجران کے عیسائیوں سے دلیل سے کیا. وہ طریقہ. تو میں نے کہا یہ خالی ان تک نہیں، اب یہ ہم تک اور آپ تک کیسے پہنچا؟ مزدلفہ سے. اور وہ ایسے پہنچا کہ مکے میں عربوں نے 360 بت بنا کے رکھ لیے. اللہ کا گھر ہے لیکن وہ بھرا ہوا ہے ان بتوں سے. کچھ بت اندر تھے، کچھ بت باہر تھے. خانہ کعبہ چاروں طرف سے بتوں سے گھرا تھا، باہر بھی تھے اور اندر بھی تھے. اور ہر ایک کو پتا کہ پھر پیغمبر نے وہ سارے بت توڑے. جو بت اوپر تھے مولا کو کندھے پہ کھڑا کر کے مولا کے ذریعے سے بت توڑوائے، وہ ٹوٹ گئے. اس میں جو سب سے بڑا بت تھا، عربوں کا سب سے بڑا بت کون سا تھا؟ ہبل. یعنی وہ ہبل کو اللہ کے سامنے لاتے تھے، لات منات وغیرہ نہیں، ہبل. چنانچہ جنگ بدر میں مسلمان کہتے تھے اللہ اکبر، وہ کہتے تھے ہبل اکبر. تو یہ ہبل سب سے بڑا. جب یہ ٹوٹ گیا
تو پیغمبر نے کہا کہ اس کو مقام ابراہیم جہاں آج ہے نا، اب یہ عمرے والے بھی سمجھ لیں گے بات، یہ حج کا مسئلہ نہیں، عمرے کا بھی، مقام ابراہیم سے 10 میٹر پہلے پیغمبر نے زمین کھود کے حبل کو وہاں دفن کیا۔ حبل کیا تھا؟ وہ پیسز تھے۔ یا رسول اللہ یہ کس لیے؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید آپ کبھی جائیں اور آپ کو یاد آ جائے تو ایک پیغمبر کی خواہش پوری کر دیجیے گا۔ کہا میں چاہتا ہوں، اس وقت خانہ کعبہ یعنی طواف میں جو ہم جاتے تھے نا تو مین گیٹ وہاں پہ تھا، جہاں مقام ابراہیم ہے نا اس سے 10 میٹر پہلے مین گیٹ سب وہیں سے انٹر ہوتے تھے۔ پیغمبر نے کہا میں چاہتا ہوں دنیا میں جب کوئی آدمی بھی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئے تو پہلے حبل کو رونتا ہوا کچلتا ہوا اس پہ پیر رکھے پھر آگے بڑھ، جو اللہ کے مقابلے پہ لایا گیا۔ اسی کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف ہے تبلا، حبل کو کچلنا ہے تبرہ، پہلے تبرہ ہے پھر تبلا آتا ہے، پہلے اسے کچلو پھر وہاں جاؤ، پہلے لا الہ ہے پھر الا اللہ آتا ہے۔ یہ پیغمبر کی خواہش، کبھی آپ کو ٹائم ملے اور کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو مقام ابراہیم سے 10 گز پہلے جائیے، اور اگر کوئی جاننے والا ہو تو وہ اور آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن بتا دے گا۔ لیکن حبل تو وہاں دفن کیا، باقی 359 بت کہاں تھے؟ توڑ تو دیے نا، کچرا ہو گئے۔ اب خانہ کعبہ کے صحن کی صفائی کرنا ہے نا، جو ہر سال پاکستانی عورتوں کی کمپلین سعودی حکومت کرتی۔ ہماری پاکستانی عورتیں جب طواف کرتی ہیں نا تو وہ ہاتھ میں وہ ان کی وہ چوڑیاں ہوتی ہیں جو گلاس کی بنی ہوئی ہوتی، مجمع زیادہ ہوتا ہے، ٹوٹ کے زمین پہ گرتی ہیں، ٹوٹ کے زمین پہ گرتی ہے، ہمارا پیر جاتا ہے، پیر زخمی ہوتا ہے، خون جاری ہوتا ہے، جگہ جگہ خون پڑا۔ وہ ہر سال سعودی حکومت آفیشلی پاکستان گورنمنٹ سے کہتی کہ اپنی عورتوں سے کہیں کہ یا تو چوڑیاں اتار کے آئیں، یا اگر پہننا ہے تو یہ کانچ کی یا گلاس کی نہ پہنے، یہ سب کو زخمی کر رہے ہیں۔ تو اب وہ کچرا 359 بت، یہ کچرا پیغمبر نے کہتے اٹھاؤ، اور اٹھا کے اسے مزدلفہ کے میدان میں لے جا کے پھینکو۔ یا رسول اللہ یہ مزدلفہ میں کیوں؟ کہا کہ دیکھیے جو بت بنائے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اسکلپچر۔ وہ جو بت بنائے جاتے ہیں نا اسکلپچر، ہر مٹی سے نہیں بنتے ہیں، وہ مٹی خاصیت ہے کہ وہ سب اس طرح جم جائے۔ مزدلفہ کی مٹی بیسٹ مٹی مانی جاتی تھی بت بنانے کے لیے۔ عربوں نے سارے بت بنائے تھے، بت پرستی تو شیطان نے شروع کی تھی نا۔ حضرت ادریس جب غائب ہو گئے، حضرت ادریس غائب ہوئے، میں ان کا واقعہ اکثر پڑھتا ہوں اور آپ لوگ اس پہ ہنستے بھی ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے، آپ لوگ ہنستے بھی ہیں نا کہ حضرت ادریس نے جب کہا تھا خدا بندہ مجھے جنت دیکھنا، جنت تو مرنے کے بعد ملتی، مجھے جنت دیکھنا، نبی یہ خدا کی خواہش ہے۔ کبھی کبھار اللہ مان رکھ لیتا ہے نا، کہا اچھا عیسیٰ جنت دکھا تو دوں گا لیکن جنت ہے بہت اچھی، تم جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے۔ کہا نہیں اللہ میرا پکا وعدہ میں واپس آؤں گا، دیکھ کے آؤں گا۔ جب جنت میں پہنچے، جنت دیکھی تو واقعاً جتنا سوچا تھا اس سے خوبصورت تھی۔ کہا نہیں خدا بندہ اب تو نہیں جاؤں گا۔ خدا نے کہا ادریس تم نے وعدہ کیا تھا، کہا لوگ جنت پہ آنے کے لیے وعدہ کرتے ہیں، میں جنت سے نکلنے کے لیے وعدہ پورا کروں؟ لوگ وعدے کیوں پورا کرتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے نا، تو میں اپنا وعدہ پورا کروں جنت سے نکلنے کے لیے؟ مجھے نہیں جانا۔ اب یہ اسٹائل میرا، نبی کا تو یہ نہیں ہوگا۔ خدا نے کہا فرشتوں چھوڑ دو، ایک دن آئے گا ادریس تڑپ کے کہیں گے مجھے جنت سے نکلنا۔ کب؟ جب دنیا میں امام زمانہ کی حکومت قائم ہوگی، 4 نبی آئیں گے نا، 4 عیسیٰ آئیں گے، خضر آئیں گے، الیاس آئیں گے، پہلے ادریس آئیں گے، یہ دنیا ایسی جنت بن جائے گی۔ عیسیٰ ادریس جنت سے دنیا کو دیکھیں گے، تڑپ کے کہیں گے خدا بندہ یہ ہے دنیا، جنت چھوڑ کے میں یہاں پہ آنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں امام زمانہ کا وجود، تڑپ کے جنت والا کہے گا مجھے یہاں جانا ہی تو جنت سے بہتر ہے۔ جیسا کربلا کے لیے روایتیں ہیں بھی، جنت پہ رہنے والے فرشتے تڑپ کے کہتے ہیں خدا بندہ ہمیں اجازت دے، ہم کربلا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو جنت سے افضل ہے۔ تو اب حضرت ادریس کا جو واقعہ ہے کہ وہ جب چلے گئے، وہ تو گئے تھے نا اپنی قوم سے کہہ کے گئے تھے میں 2 گھنٹے میں آ رہا ہوں، میں جانا ہے جنت دیکھنا، آ جانا۔ یہ سفر کتنے جلدی ہوتا ہے؟ پیغمبر معراج کی رات گئے تھے، جنت گئے، دیکھا، آ گئے، بہت کچھ دیکھا۔ لوٹے کی دھار تھی وہ ابھی ٹوٹی نہیں تھی، بستر بھی ابھی گرم تھا، کسی نے دروازے کی وہ چین ہلائی تھی وہ ابھی تک ہل رہی تھی۔ پیغمبر گئے، 7 آسمان سب کچھ کہے، دیکھ کر واپس آ بھی گئے اتنے جلدی۔ تو کہا میں 2 گھنٹے میں آ جاؤں گا، نہیں آئے، قوم پریشان ہو گئی۔ نبی اگر آنکھوں کے سامنے مر جاتا تو صبر آ جاتا، غائب۔ تو شیطان نے بت بنایا، کہا اچھا جب تک کہ نہیں آتے ان کو دیکھ کر اپنے دلوں کو تسلی دینا۔ جیسے ہم کربلا نہیں جاتے، ہم نے زری بنا لیے، دیکھ کے دلوں کو تسلی ہوتی ہے نا، حاجتیں بھی پوری ہوتی۔ شیطان نے یہاں سے بت پرستی شروع کی اور مکے والوں کو بھی 360 بت بنانے پہ لگا دیا اور کہا کعبے میں رکھو۔ لیکن مٹی جو تھی، مکے کی مٹی سے بت نہیں بن رہے تھے، ٹوٹ رہے تھے۔
مینا کی مٹی سے نہیں، مزدلفہ کی بیس مٹی تھی. بت بنتے گئے سارے کے سارے وہ بہت مضبوط اور سالڈ قسم کی. چنانچہ جب پیغمبر نے 359 بتوں کا کچرا پھینکا، ٹریش، مزدلفہ میں پھینکو. کہا کیوں؟ کہا یہاں کے ذریعے سے شیطان نے پوری دنیا کو بہکایا، بت پرستی پہ لگایا. اب قیامت تک یہی کی کنکر اٹھا کے اسی شیطان کے سر پہ مارنا. جس میدان کو اس نے اللہ کے خلاف استعمال کیا ہے، وہی میدان اب قیامت تک اس کے اوپر پتھر بن کے برسے گا. تو وہی پہ اچھا یہ شیطان کو کنکر ہم مارتے ہیں، انبیاء اور امام نہیں، وہ بھی مارتے ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کا کام. موسیٰ کا معجزہ موسیٰ دکھائیں گے، آپ نہیں دکھا سکتے. عیسیٰ کا معجزہ عیسیٰ دکھائیں گے، آپ نہیں دکھا سکتے. لیکن شیطان کے کنکر نبی نے مارے، امام نے مارے، آپ بھی مارتے. جب کنکر ماریے پیغام یہ جو شیطان کا ہتھیار ہے مومن کی شان ہے، اسی کا ہتھیار اس کے اوپر الٹا کر دو. اب اس پیغام کو پھیلا لی. آج شیطان اگر ہماری عورتوں کو بے حجابی سے بہکاتا ہے، آپ حجاب کے ذریعے اس کا جواب دیجیے. آج شیطان ہمارے بچوں کو اگر گانے کے ذریعے بہکاتا ہے، بہترین قصیدوں کے ذریعے سے اس کا جواب دیجیے. آج شیطان اگر ہمارے بچوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور ایکس کے ذریعے بہکاتا ہے، آپ یہاں پہ اپنے یہ اکاؤنٹس بنا کر اس کا جواب دیجیے. آج شیطان اگر ہمارے بچوں کو اسکول اور کالج کے ذریعے بہکاتا ہے، آپ اس کا جواب دیجیے کہ آپ ایسے اسکول اور کالج بنائیے کہ شیطان کو شکست ہو. مزدلفہ کے میدان سے کنکر اٹھا کے شیطان کو مارنا قیامت تک کے لیے ایک پیغام ہے. جو ہتھیار بولا ہے تم اسی سے اس کا مقابلہ کرو. اور اب میں اختتام پہ آ رہا ہوں. کل میں نے 1.25 گھنٹے مجلس پڑھی تھی، آج 1 گھنٹے میں مکمل ہوگی. 5 منٹ رہ گئے ہیں بس مسائل، کیونکہ ذرا لیٹ شروع ہوئی تھی. دعائے کمیل تو اہم ترین دعا تھی. تو اب یہ آخری جملے سن لیجیے کہ چوتھے امام کی زندگی میں آپ کو، میرا اصل موضوع تو چوتھا امام، لیکن یہ تمہید بہت ضروری. چوتھے امام کے زمانے میں جس طرح سے دشمنان اہل بیت نے مسلمانوں کو بہکانا چاہا، چوتھے امام نے اس کا جواب انہی کے ذریعے سے دیا. اور اس میں بہت ہی مختصر ایک جملہ کروں. چوتھے امام کا جہاد شروع ہوا ہے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. یہ جہاد یہاں سے شروع ہوا نا. پھر 35 سال تک چوتھے امام کا جہاد چلا، لیکن اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. اب اس وقت شیطان یزید کی شکل میں تخت پہ بیٹھا. یزید کمپلیٹ شیطان ہے سر سے پیر تک، بلکہ شیطان سے بھی بدتر ہے. حوالے سے کس حوالے سے؟ شیطان جن تھا نا، جنوں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں. شیطان بہرحال تھا حلال کی اولاد. یزید کو تو یہ ایڈوانٹیج بھی نہیں تھا. لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میرا موضوع یزید اور شیطان کو کمپیئر کرنا نہیں. اب یزید جب کربلا کا اسٹارٹ ہے، یہ نہیں چوتھے امام کے جہاد کا اسٹارٹ، اس وقت کس طریقے سے مسلمانوں کو بہکایا. بات ہو رہی ہے کہ انسانوں کو بہکانے کا طریقہ کیا تھا. وہاں جادو تھا موسیٰ کے زمانے میں، عیسیٰ کے زمانے میں میڈیکل سائنس تھی، رسول خدا کے زمانے میں فصاحت، بلاغت، شعر و شاعری تھی. اور آج جو میں نے کچھ مثالیں دی، جو آج یزید نے کس طرح سے مسلمانوں کو بہکایا. قیدی بنا کے نہیں، قیدی تو ایک مرحلہ تھا. اصل جو یزید کا کام تھا جس سے وہ مسلمانوں کو مس گائیڈ کر رہا تھا، وہ پورے راستے یہ جو لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے نا، قیدی بنا کے لے جائے جا رہے ہیں. لیکن خالی قیدی نہیں، جگہ جگہ یزید کے پیڈ اسپیکرز خطبے دیتے جا رہے ہیں اور یزید کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور ان قیدیوں کو باغی ابن باغی ڈکلیئر کر رہے ہیں پورے راستے. کوفے کے بازاروں میں بھی ایسا واقعہ ہوا، راہ شام میں بھی یہ واقعات پیش آئے، اور جب زینب کبریٰ شام میں داخل ہوئی تب بھی یزید کے پیڑ آدمی تو قیدی بنا کے لے گئے. قیدی تو اس زمانے میں عام طور پہ لائے جاتے تھے، یہ کوئی نیا منظر نہیں تھا لوگوں کے لیے. لیکن کون قیدی ہیں اور کیوں لائے گئے؟ یہ یزید کا پیٹ جو آدمی ہے وہ یہ پوری جگہ پورا اعلان کر رہا. یعنی میں شارٹ کر دوں، یزید کا آدمی جگہ جگہ خطبے دے رہا کہ ہمارے امیر المومنین یزید کو اللہ نے اتنی بڑی فتح دی اور ایک باغی مارا گیا جو باغی کا بیٹا. نعوذ باللہ. یہ مولا کو باغی کہتے ہیں نا، کیونکہ معاویہ نے مولا کے خلاف جو جنگ کی تھی، باغی معاویہ تھا، الٹا کر دیا، کہانی والی باغی تھے، باغی ابن باغی. اب اس کا مقابلہ نہ زینب نے تلوار چلائی نہ سجاد نے تلوار چلائی. کربلا میں دشمن یزیدی فوج تلوار چلا رہی ہے تو اہل بیت کی جانب سے بھی تلوار چلی.
کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں یزید کے پیڑ آدمی نے خطبے دے دے کے بتانا چاہا، مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا، مس گئی. تو یہاں سے جواب میں کیا گیا؟ کبھی زینب کا خطبہ، کبھی کلثوم کا خطبہ، کبھی فاطمہ صغریٰ کا خطبہ، کبھی آقا سجاد کا خطبہ. جو وہاں سے حملہ ہو رہا ہے جواب اسی طرح دیا جا رہا. ورنہ سجاد شیر خدا حیدر کرار کا پوتا ہے، اگر تلوار چلائے تو جب عباس ایک اکیلا جنگ جیت سکتا ہے، سجاد عباس سے زیادہ افضل و بہادر ہے. لیکن وہی بات کہ جو آپ کو پیغام میں دے رہا گیا جلدی میں، کہ جو وہاں دشمن حملہ کرے گا تمہارا جواب بھی اسی کے سکوں میں ہوگا. اور پیک پر پہنچ گئی یہ بات. آج شب جمعہ ہے، یعنی کل جمعے کا دن، جمعے کے دن پیک پر پہنچ گیا یہ یزید کا حملہ اور آقا سجاد کا جواب. وہ کیسے؟ جمعے کے دن آیا. جمعے کے دن وہی مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد مسجد میں بہت بڑھ جاتی ہے. پہلے زمانے میں تو اہل سنت کے یہاں بھی ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، پورے شہر کی ایک مسجد میں ہوتا تھا، جو ہمارا فرسخ کا مسئلہ جامع مسجد دمشق. اللہ شام کے صاحبان ایمان کو، شام کی زیارتوں کو، شام کے روضوں کو محفوظ رکھے. دشمنوں کے بڑے خطرناک ارادے ہیں، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ ہے. وہی شام کی مسجد میں جمعے کی نماز ہوگی. اور یزید کو آج اپنی طاقت دکھانا ہے ان مظلوم قیدیوں کے سامنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں عورتیں تو نہیں آتی ہیں، مرد تو ایک ہی ہے. چنانچہ یزید نے کہا اسی کو لائی. پوری مسجد بھری ہے نمازیوں سے کہ جمعے کا دن بھی. اور آج یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ بھی ہے کہ چونکہ آج ہم عید منا رہے ہیں. کیوں عید منا رہے ہیں؟ وکٹری ڈے. تو ایک بہت بڑا سیلیبریشن ہے، آج تہوار ہے، سب مسلمان ہیں، سب آئے. بھر گئی مسجد. اور یزید نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے مسجد میں جگہ جگہ اپنے سپاہی بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں تلواریں لے کر. تب کہا اپنے غلاموں سے کہ جاؤ قید خانے سے اس بیمار قیدی کو لے کے آؤ. میرے مظلوم آقا سجاد کو، قید خانہ وہیں برابر میں ہی تو تھا نا، میرے مظلوم آقا سجاد کو لایا گیا. بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، اور ایسے توق گلے میں ڈالا ہے کہ کمر جھکی جا رہی ہے، ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی. اور ذرا یزید کا وہ کانفیڈنس دیکھیں، اپنے مجمع پہ یزید کو کتنا ٹرسٹ ہے کہ میں اس کو مسجد میں لاؤں گا، نمازیوں کے بیچ سے گزاروں گا، پوری مسجد کراس کراؤں گا. ایک نمازی نہیں کہے گا کہ اے یزید یہ نماز کے لیے لایا جا رہا ہے، کم از کم اس وقت تو اس کی ہتھکڑی بیڑی کھول دے. میرے آدمی اس طرح میرے ساتھ ہے کہ ایک بھی نہیں بولے گا یہی ہوا. پورے مجمع کو کراس کیا. بھئی امام تو سب سے آخر میں بیٹھتا ہے نا، پورے مجمع کو کراس کر کے سجاد کو لایا گیا. پورا مجمع دیکھ رہا ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے. قیدی سے چلا نہیں جا رہا ہے مگر چلایا جا رہا. اور لا کے بالکل جو جمعے کا خطیب جہاں پہ اسپیچ کرتا ہے ممبر کے قریب جا کے بٹھا دی. اب یزید نے کہا کہ تقریر شروع کرو. وہ خطیب ممبر پہ گیا اور اس نے جا کے خطبہ شروع کیا. اور کیا خطبہ دیا کہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے. یزید کے باپ کی تعریف، یزید کی تعریف. آئے مسلمانوں مبارک ہو، آج اللہ نے یہ سارے جملے میں کتنے ناگواری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرا دل جانتا. آج اللہ نے امیر المومنین یزید کو فتح و نصرت دی. آج مسلمان کامیاب ہوئے. آج ایک باغی مارا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو خود بھی باغی ہے، اس کا باپ بھی باغی تھا، اور آج اس کے گھر والے قیدی بنا کے لائے گئے ہیں. اور وہ جو کچھ اس کو کہنا تھا اس نے کہا. ابھی خطیب کا خطبہ مکمل ہوا کہ میرا مظلوم آقا، کل جمعے کا دن ہے، کل آپ نماز جمعہ کے لیے یہاں پہ آئیں گے، ذہن میں یہ چیزیں رکھیے گا. میرا مظلوم آقا ہتھکڑی اور بیڑی کو سنبھالتا ہوا کھڑا ہوا. اے یزید، تیرے خطیب کو جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا، اب اجازت ہے میں بھی کچھ کہوں. کیا مولا کو ضرورت ہے کہ یزید سے پرمیشن لے؟ کیا یہ مسجد یزید کے باپ کی ہے؟ کیا یہ ممبر یزید کے باپ کا ہے کہ مولا پرمیشن لے رہے؟ نہیں. جو ہمیشہ سے مسلمانوں کی ٹریجڈی ہے اور آج بھی صاحبان ایمان کی سائلنٹ میجورٹی. لوگ سنتے سب کچھ ہیں، خاموش رہتے، بولنا نہیں. مجمع کو جگانا ہے، مجمع میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے، مجمع کو ایسا کرنا ہے کہ مجمع پروٹیسٹ کرنے لگے. چنانچہ سجاد نے کہا یزید کیا مجھے اجازت؟ اب یزید ابھی کنفیوز ہے، میں کیا کہوں؟ مجمع کہنے لگا ہاں یزید، ہم اس قیدی کی بات بھی سننا چاہتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا. اور یہ سنتے ہی میرا مظلوم آقا ممبر پہ گیا. ثم صعد الامام السجاد الى المنبر.
مولا ممبر پہ گئے اور وہ خطبہ دیا جس کے چند جملے میں نے کل فضائل میں پڑھے. اپنا انٹروڈکشن کرایا یہ کہہ کے کہ پہلے تو اپنے بابا کا اپنے خاندان کا بڑے اہم جملے ہیں لیکن وہ فضائل میں ہیں مصائب کے نہیں. اور اس کے بعد کہا جو مجھے جانتا ہے جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں. میں کون ہوں؟ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن بنت نبیک. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں. وہاں سے اعلان تھا باغی ابن باغی. یہاں مظلوم آقا اپنے خاندان کا انٹروڈکشن کرا رہا. محمد مصطفیٰ کے بیٹے کو پہچانو، علی مرتضیٰ کے وارث کو پہچانو، خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد کو پہچانو، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں مجھے پہچانو. اور اس کے بعد مصائب کے حوالے سے اپنا تعارف. انا ابن مکہ و منا، انا ابن صاحب صفا و مروہ و زمزم. اور اس کے بعد میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پس گردن جدا کیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا لاشا بے گور و کفن جلتی ریتی پہ پڑا رہا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لباس لوٹ لیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے کٹے سر کو بازاروں میں گھمایا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل خانہ گھر والوں کو قیدی بنا کے لے جایا گیا. دربار میں کوہرام بپا ہو گیا. مومن رویا تو کیا کمال ہے، یزیدی رو دیے. ایک مرتبہ دربار میں کوہرام بپا ہو گیا. یزید گھبرا کے کہتا ہے مؤذن جلدی سے اذان دے. پتہ ہے کہ اذان اور نماز کا احترام اہل بیت کی خاصیت ہے. اذان میں رک جائیں گے. اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا نے کہا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. مولا سجاد نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ واحد و یکتا ہے. ابھی مؤذن نے ایک جملہ کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ. آقا سجاد نے اسے بھی تبلیغ کا ذریعہ بنایا. مجمع کے سامنے جھک کے یزید سے پوچھا اے یزید یہ تیرے جد کا تذکرہ اذان میں ہے یا میرے جد کا تذکرہ اذان میں ہے؟ اگر تو نے کہا یہ تیرے جد کا تذکرہ ہے تو تو کافر ہو گیا، اور اگر تو نے کہا میرے جد کا تذکرہ ہے تو جس کے جد کا ذکر اذان میں ہو اس کی اولاد کو قیدی بنا کے لے جایا جائے گا. بس ایک بار میری گفتگو ختم ہو گئی. جو مجھے آپ کو سنانا تھا سنا دیا. اب میں دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک جملہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک جملہ آقا سجاد سے کہہ رہا ہوں. اپنے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اللہ میری جان قربان اس امام معصوم پر. دیکھیں میں ممبر پہ آتا ہوں، میں بھی تقریر کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ہر اسپیکر کو گلے کی آزادی چاہیے کیونکہ چہرہ گھمانا ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. ہاتھوں کی آزادی چاہیے ہے، ہاتھوں سے اشارہ کرنا ہوتا ہے. جانے قربان اس امام معصوم پر. گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے اور ایسا خطبہ دے رہا. لیکن دوسرا جملہ بہت ڈرتے ہاتھ جوڑ کے مولا سجاد میں آپ کے مصائب 4 دن پڑھوں گا. آپ کے مصائب کی توہین نہیں کرنا ہے لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے. مولا آپ کے کلام نے یزیدیوں کو رلا دیا. یزیدی گھبرا گئے تو یزید نے کیا کہا مؤذن سے اذان دے. آپ کا خطبہ روکا اذان کے ذریعے. لیکن کربلا میں جب آپ کا بابا اصغر کو لے کے آیا یزیدی رونے لگے. عمر سعد نے کہا ہر ملا اقتا کلام الحسین. حسین کا کلام کاٹ. وہ کسی خطبے سے نہیں کٹا، وہ 3 بھال کا تیر چلا. اصغر کے ننھے سے گلے میں پیوست ہوا. گلا یہاں سے وہاں تک چھلنی ہو گیا. خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے خون ہاتھ میں لیا، آسمان کو پھینکنا چاہتے ہیں. آسمان کانپ گیا. مولا یہ بے گناہ خون یہاں پہ نہ آنے پائے، قیامت تک بارش نہ ہوگی. زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین تھرا گئی. مولا یہ معصوم خون یہاں نہ آنے پائے، قیامت تک کوئی سبزہ نہ پیدا ہوگا. انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، اور ٹھکانہ بنا تو کیا بنا. مظلوم آقا نے اصغر کا خون اپنے چہرے پہ ملا. نانا کے سامنے جاؤں گا. نانا ذرا دیکھ آپ کی امت نے میرے اصغر کے ساتھ کیا کیا. اصغر بھی باب الحوائج ہے. خدا بندہ اس باب الحوائج کا واسطہ. خدا بندہ اس معلوم ہے نا اس شہادت نے سجاد کے دل کو کیسا چھلنی کیا تھا. جب لوگ کہتے تھے مولا مختار آپ کے قاتلوں سے انتقام لے رہا ہے، ایک ہی سوال ہوتا تھا اصغر کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا. مولا میرے مظلوم آقا سجاد
ان کا واسطہ باب الحوائج کا واسطہ جو لوگ آج کے مجلس میں ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے رزق کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. آج کی رات شب جمعہ ہے، خداوند ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. صف عزا پر جو حاجتیں لوگ دل میں لے کے بیٹھے، باب الحوائج عباس اور باب الحوائج اصغر کا واسطہ یہ ساری حاجتیں پوری فرما. دنیا میں آج بھی پتہ نہیں کہاں کہاں پہ صاحبان ایمان ظالموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے. تمام صاحبان ایمان کو خصوصاً اور مظلوم مسلمانوں اور مظلوم انسانوں کو ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، اور ظلم کے ہمیشہ ہمیشہ خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت ظالموں کی کمر توڑنے والے وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.